لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور اہل بیت نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور اہل بیت نبی رکھتے ہیں، سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں نے آج میرے پیر طریقت اور ہم سبوں کے رہبر شریعت و رہبر طریقت حضور سید خاکی شاہ رحمت اللہ کے اس جلسہ چہلم اور ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت و سرکار عالم پناہ میں آج ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ محبان اہل بیت جو ہیں وہ اس آیت سے، سورہ شعراء کی اس آیت مبارکہ سے لوگ واقف رہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا شان نزول بتاتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ نے اس آیت کو نازل کیوں کیا اور اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمانوں کا ایک گروپ آیا، ایک گروہ آیا، مالدار لوگوں کا، رئیسوں کا، دولت مندوں کا، اور وہ اپنے ساتھ سونے، جواہرات، ہیرے، موتی، خزانے
اونٹوں پر لاد لاد کر ریشمی ملبوسات، کپڑے، یہ ساری چیزیں آقا کے سامنے لے کر آئے۔ میرے آقا نے پوچھا ان سے کہ آخر یہ کپڑے، یہ خزانے، یہ موتی، یہ ہیرے، یہ سونے، یہ چاندی، یہ جواہرات، یہ گہنے کس لیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، اور یا رسول اللہ آپ کو ہم تک دین پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، اسلام پہنچانے میں، خدا کے احکام پہنچانے میں آقا آپ کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کتنی محنتیں کرنی پڑی۔ یا رسول اللہ بچپن میں آپ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، آپ کو یتیمی برداشت کرنا پڑا، کم عمری میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، آپ کو پتھروں سے اذیتیں دی گئیں، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے اصحاب کو مارا گیا، آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور آپ نے جو اتنی محنتیں کی ہیں ہم تک شریعت پہنچانے کی خاطر، تو آقا ہم آپ کی اس محنت کا آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ اجر یعنی اجرت دینا چاہتے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو بات صاف ہے کہ اس وقت کے مسلمان بھی یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ فری میں نہیں ملا ہے، یہ پھوکٹ میں یا مفت میں نہیں ملا، اس کی کچھ اجرت ہے، اور ہر شے کی کچھ اجرت ہوتی ہے۔ بھئی آپ کپڑے خریدیں گے پھر بھی ٹیکس پے کرنا پڑے گا، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے ٹیکس پے کرنا پڑے گا، کہیں زمین خریدو گے ٹیکس پے کرنا پڑے گا، تم اپنے جس ملک میں رہتے ہو یہاں انکم ٹیکس دینا پڑے گا، جی ایس ٹی جیسا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی شے اس دنیا میں فری میں نہیں ملتی، اور اگر کوئی کچھ تمہیں فری میں دے جوانوں تو یہ سمجھنا کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی کالی ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں فری میں بغیر مطلب کہ کوئی کچھ نہیں دیتا۔ سب تو چھوڑ دو، فری میں مولوی تقریر نہیں کرتا، فری میں شاعر شاعری نہیں کرتا، فری میں آنے والا کوئی شاعر نعت نہیں پڑھتا، قوال قوالی نہیں پڑھتا، تو بھئی ہر شے کی کہیں نہ کہیں کوئی اجرت ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہم تک دین پہنچایا، شریعت پہنچائی، اسلام پہنچایا، قرآن پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچایا، کعبہ پہنچایا، قبلہ پہنچایا، احکام پہنچایا، تو ہم ان سب کی آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا کیا اجرت دو گے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سونے لائے ہیں، ہم چاندی لائے ہیں، ہم موتی لائے ہیں، ہم جواہرات لائے ہیں، ہم قیمتی کپڑے لائے ہیں، ہم ریشمی لباس لائے ہیں آپ کی اجرت کے لیے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ کہا اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل قرآن کی آیت لے کر آئے اور آ کر کہا قل، اے میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے بعد درود و سلام، اے میرے حبیب قل، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں چاندی نہیں چاہیے، ہمیں ہیرے نہیں چاہیے، ہمیں موتی نہیں چاہیے، ہمیں ریشمی کپڑے نہیں چاہیے، تو پھر اجرت کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، اگر تم میں مجھے کوئی اجرت دینا چاہتے ہو تو مجھے فاطمہ کی محبت دے دو، علی کی محبت دے دو، حسن و حسین کی محبت دے دو۔ الا المودۃ فی القربى، مجھے میرے خاص قرابت داروں کی محبت دے دو۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب سے پہلے جو بھی مولوی آتا تھا وہ تو ترجمہ کرتا تھا فقط قرابت داروں کی محبت، یہ شبیر وارسی کو کیا ہو گیا؟ یہ الگ سے جملہ کہاں سے آ گیا کہ خاص قرابت داری؟ ہاں آیت پڑھو دھیان سے، بھائی صحیح سے لوگوں کو لکھنؤ کی اردو نہیں آتی تو عرب کی عربی کیا آئے گی؟ آیت میں فی قربہ نہیں ہے، اگر
اگر آیت میں فی قربا ہوتا تو مراد جنرل قرابت دار ہوتے. حافظ جی موجود ہے ماشاءاللہ. آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فی القربا. یہ الف لام کیا ہے؟ میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھا دوں. الف لام جیسے انگلش کا دا. کیا مطلب؟ جب عربی میں کوئی خاص شے مراد ہو تو وہاں پر الف لام آ جاتا ہے. مثلا اگر میں کہوں کتابن تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جغرافی، ہسٹری، میتھ، سائنس، کوئی بھی. پر اگر میں کہوں الکتاب تو اب الکتاب میں ہر کتاب نہیں ہوگی، کچھ خاص کتاب ہوگی، کوئی خاص کتاب مراد ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فی القربا، یعنی رشتہ داروں کی محبت، مگر تمام رشتہ داروں کی محبت نہیں، کچھ خاص رشتہ داروں کی محبت. اللہ اکبر. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. بھائی قرآن میں ایک اور آیت ہے اہل بیت کے لیے. ماشاءاللہ اہل بیت کا چاہنے والا ہر آدمی اس آیت کو جانتا ہے. آیت تطہیر سنتے رہتے ہیں آپ. کیا ہے آیت تطہیر؟ سورہ مائدہ کی 33ویں آیت. توجہ، 33ویں سورے کی 33ویں آیت. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ. بھائی پورا واقعہ معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول چادر میں موجود تھے، اپنی چادر اور جناب سیدہ کی چادر یمانی اوڑے ہوئے تھے. علی آئے چادر میں آ گئے، حسن و حسین چادر میں آ گئے، جناب فاطمہ چادر میں آ گئی. جب یہ 5 پنجتن چادر میں آ گئے تو میرے نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ صاحب تفسیر در منصور، اہل سنت میں شاید اس سے بڑا کوئی مفسر پیدا نہ ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تفسیر در منصور میں کہ جب یہ 5 چادر میں جمع ہو گئے تو ام المومنین، ہماری مائیں، ہماری ماں نبی کی بیوی حضور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ 5 کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر پنجتن کے ساتھ چادر میں نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. توجہ، تو چادر میں فقط 5 جمع تھے. اب جب پوچھا، توجہ، اللہ نے جیسے ہی 5 جمع ہوئے، اللہ نے، یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل آیت لے کر آئے. آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے حبیب، انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، ملا کا نہیں، اللہ کا ارادہ. کیا ہے ارادہ؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس کہتے ہیں ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا بہتان جمع ہوتا ہے رجس میں. اللہ کہتا ہے انکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، ہم آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے، ہر طرح کی آپ کو دور نہیں رکھیں گے، آپ سے دور رکھیں گے، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں گے. تو بھائی جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اکثر نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو سارے کیوں نہیں آتے، میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں گندگی کو اہل بیت کے قریب آنے نہیں دوں گا. بھیا قرآن ہے، قرآن. اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی طرح کی نجاست کو، چاہے ذہنی گندگی ہو، چاہے جسمانی گندگی ہو، چاہے خاندانی گندگی ہو، چاہے اصلی گندگی ہو، چاہے نسلی گندگی ہو، کسی گندے کو ہم اہل بیت کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید، اللہ کا ارادہ ہے. توجہ، دنیا کے تمام ارادے ختم ہو سکتے ہیں، اس کا ارادہ ہے کن. وہ کہتا ہے ہو جا، فیکن، ہو جاتا ہے. اس کے ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اب وہ کہہ رہا ہم کسی طرح کی گندگی کو، اے اہل البیت، اب اس جملے پہ غور کیجئے گا، انکم الرجس اہل البیت.
آپ کے خاص گھر والوں کے قریب آنے نہیں دیں گے. جملہ یاد رکھیے گا, سورہ شورى میں کیا کہا؟ فی القربہ, خاص رشتہ داروں کی محبت. اور یہاں بھی اللہ نے خالی اہل بیت نہیں کہا. اگر اہل بیت کہتا تو کوئی بھی گھر والے مراد ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے اہل البیت. اور آیت کب آئی؟ جب نبی نے چادر میں علی فاطمہ حسن حسین کو لے لیا. نہیں پہنچے آپ بھائی, نبی نے چادر میں کیوں لیا؟ اگر نبی چادر میں علی فاطمہ حسن حسین کو نہیں لیتے اور پھر آیت اتر جاتی تو آیت ہر اس کے لیے ہوتی جو چھت کے نیچے تھا. مگر جب چادر میں نبی نے لے لیا تو اللہ نے بتایا کہ آیت چھت والوں کے لیے نہیں, چادر والوں کے لیے آئی ہے. یعنی نبی نے گھر کے اندر ایک خاص گھر بنایا اور اللہ کہہ رہا ہے اہل البیت, خاص گھر والے. بھائی یہ فرق کیا ہے؟ آپ بھی جوان بھی میرا سوچتا ہوگا کہ بھائی یہ عام رشتہ داری پھر کیا ہے اور خاص رشتہ داری کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا میری جان, رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عام رشتہ داری, جنرل ریلیشن شپ, اور ایک ہوتی ہے خاص رشتہ داری, خاص رشتہ. فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں, اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے. فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری کیا ہے؟ جیسے دوستی کا رشتہ, فرینڈشپ کا رشتہ, یہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہوگا, جسے چاہے دوست بنا لے. دوسرا رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ. یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی, ہماری مرضی, جس سے شادی کر لے, کالی سے کرے, گوری سے کرے, لمبی سے کرے, ناٹی سے کرے, موٹی سے کرے, چھوٹی سے کرے, ہماری مرضی, جسے بیوی بنا لے. دوستی کا رشتہ ہماری مرضی, جسے دوست بنا لے. سید سے دوستی کر لے, پٹھان سے دوستی کر لے, کالے سے کرے, گورے سے کرے, قصائی سے کرے, جس سے کرے, ہماری مرضی. غریب سے کرے, امیر سے کرے. تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ. یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا, ہماری مرضی, جسے سسر بنا لے, مالدار کو بنا لے, بھکاری کو بنا لے, غنی کو بنا لے, تندرست کو بنا لے, مفلس کو بنا لے, ہماری مرضی, جسے چاہے بنا لے سسر. چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ. یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری ساسو اماں کون ہوں گی, موٹی ہوں گی, چھوٹی ہوں گی, بڑی ہوں گی, چھوٹی ہوں گی, ہماری مرضی, جسے چاہے ساس بنا لے. تو یہ وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں, یہ ہے عام رشتہ داری. خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے, جیسے اولاد کا رشتہ. بڑا سے بڑا مولوی ہو, اگر اس کی بیوی پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا, بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اولاد یہاں نہیں بنتی, وہاں سے بن کر آتی ہے. توجہ. دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ. ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا, جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے, گورا ہو تو بھی قبول کرنا پڑے گا, کالا ہو تو بھی قبول کرنا پڑے گا. توجہ. نواسوں کا رشتہ, پوتوں کا رشتہ. ہم نہیں طے کرتے ہمارے پوتے کون ہوں گے, نواسے کون ہوں گے, جسے اللہ بنا کر بھیج دے. تو اللہ کہہ رہا انکم الرجس اہل البیت اور فی القربہ. عام رشتہ داروں کی نہیں, خاص رشتہ داروں کی محبت. یعنی نبی کہہ رہے ہیں مجھے میرے بھائی کی محبت دے دو, مجھے میرے نواسوں کی محبت دے دو, مجھے میری بیٹی کی محبت دے دو, مجھے میری اولادوں کی محبت دے دو. یہ ہے خاص رشتہ داری, یعنی جس سے بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, خونی رشتہ داری. ابھی مجھ سے پہلے جو مولوی صاحب تھے وہ حدیث کا سنا رہے تھے نا, یہ آپ کو معلوم ہے یہ عالم اسلام کی حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس پہ کسی کو اختلاف نہیں, مگر بعد میں جان بوجھ کر اس میں اختلاف کیا گیا. اور اس کے دو بڑے حوالے دے دوں میں. صحاح ستہ, یعنی اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد 6 جو بڑی کتابیں ہیں, اس میں سے 2 بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. کس میں؟ ایک تو مسلم شریف, صحیح مسلم, اور دوسرا ترمذی شریف. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لو جوانوں, جو صحیح مسلم کو نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہو سکتا. صحیح 2 حوالے دے دیے, اور اس کے بعد میرے جیسے طالب علم کے پاس کم از کم 55 حوالے موجود ہیں.
امام احمد بن حنبل سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام طبری تک، امام طبری سے لے کر امام طبرانی تک، امام طبرانی سے لے کر امام حیثمی تک، امام حیثمی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری تک، امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام ذہبی تک، امام ذہبی سے لے کر امام طبری تک، امام طبری سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، عبید اللہ امرتسری سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر شیخ سلیمان حنفی قندوزی تک، شیخ سلیمان قندوزی سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، سب نے اس حدیث کو لکھا۔ میں نے بتایا نا میرے جیسے طالب علم کے پاس 55 حوالے ہیں، اور وہ بھی اس زمانے کی کتابوں کے حوالے ہیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے آخری حج میں فرمایا 1,26,000 صحابہ موجود ہیں، 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. 1,26,000 صحابہ کو نبی نے خطاب کر کے کہا انی تارکن فیکم الثقلین۔ پہلے میرے نبی نے کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ میں اللہ سے ملاقات کو چلا جاؤں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضور نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ قیامت تک میں اپنی شریعت لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ تو پھر آپ کے بعد ہم کس کا دامن پکڑیں گے؟ میرے نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین ہے ثقل کا تسنیہ، عربی میں جب 2 برابر کا وزن آتا ہے تو یا اور نون کا صیغہ آ جاتا ہے، اسے تسنیہ کہتے ہیں۔ 2 برابر کی شے، 2 برابر کا وزن، ثقلین، ثقل کہتے ہیں وزن، ثقلین یعنی 2 برابر کا وزن۔ جیسے 2 مشرق مل کر ہو گیا مشرقین، 2 جب برابر کے مغرب ملتے ہیں تو مغربین، 2 برابر کے امام ملے تو امامین، 2 برابر کے سید ملے تو سیدین، 2 برابر کے حرم ملے تو حرمین، 2 برابر کے چاند ملے تو قمرین، 2 برابر کے نور ملے تو نورین۔ اسی طرح جب 2 وزن برابر کے ہوں، دونوں بھاری ہوں، تو وہاں آتا ہے ثقلین۔ میرے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ 2 بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری وعطرتی اہل بیتی، دوسری میری عطرت میرے اہل بیت۔ اب یہاں پر بھی عطرت پہلے کہہ دیا، قرآن کے لیے ایک جملہ کہا نبی نے کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے 2 جملہ کہا نبی نے عطرتی اہل بیتی، یعنی نبی نے بتایا کہ وہ اہل بیت جو پہلے عطرت ہیں۔ عطرت کہتے ہیں خاص رشتہ دار کو، خاص جس سے بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ دار، عطرتی اہل بیتی۔ اور جملہ سننا میرے نبی کا، کیا جملہ کہا؟ انی تارکن، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب بھائی؟ قرآن میں اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اللہ نے بھی کہا۔ نبی نے کیا کہا اہل بیت کے لیے؟ انی تارکن، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلن، جملہ غور کرنا، نبی نے کہا حدیث میں تارکن، اللہ نے قرآن میں کہا جاعلن، تو نبی نے تارکن کہا اہل بیت کے لیے، اور اللہ نے جاعلن کہا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ کیا کہا؟ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم ابھی تک خلیفہ بنے نہیں تھے، تو اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور نبی نے اہل بیت کے لیے کہا کہ اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کے لیے کہا کہ آدم کو بنانے جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جو بنا بنایا نہیں ہوتا اسے بنایا جاتا ہے، اور جو بنا بنایا آتا ہے اسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے۔ پہنچا میرا مجمع؟ اگر پہنچتے تو ضرور بولتے نعرے حیدری، یا علی، یا علی۔ آدم ابھی خلیفہ بنے نہیں تھے، اللہ نے کہا بنانے والا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اب تک نہیں بنے۔
اور اہل بیت کے لیے نبی نے کہا تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی آقا نے بھی سمجھایا کہ دیکھو اہل بیت کو اہل بیت میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اور مثال کے طور پر سمجھا دوں بھائی، میں مائک پر یہ چھوڑے جا رہا ہوں کیا مطلب ہے؟ یہ مائک پر اگر میں کہنے لگوں کہ آج میں یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ قالین چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ پنڈال چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ پھول یہ شامیانہ چھوڑے جا رہا ہوں، تو کوئی نہ کوئی کہے گا نا کہ مولانا لگ رہا ہے کہ کچھ دماغی توازن بہک گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ دیکھو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مولانا۔ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہ دیکھو مولانا کہہ رہے ہیں مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، پنڈال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے اگر مولانا کہہ رہے ہیں؟ کیا ٹھیک ہے مولانا سے پوچھو کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، پنڈال چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ذرا ان سے پوچھو کیا یہ ساری چیزیں یہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ نہیں پہنچا میرا مجمع، میں اردو بول رہا ہوں۔ مولانا سے پوچھو کیا یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ بھائی اگر اس کے بجائے میں کہوں میں یہ چشمہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ امامہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ گھڑی چھوڑے جا رہا ہوں، اب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی بارہ بن کی والوں کہ چھوڑ کر وہ چیز جائی جاتی ہے جو لے کر آئی گئی ہو؟ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ چھوڑ کر وہ چیز جاتے ہیں جو لے کر آئے ہوں۔ اب میں کیا کروں کہ میرے نبی اللہ کے پاس سے دو ہی چیز لے کر آئے تھے، قرآن کو سینے میں لے کر آئے تھے، اہل بیت کو اپنے خون میں لے کر آئے تھے۔ نعرہ حیدری، پنجتن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری۔ قرآن کو سینے میں لے کر آئے، اہل بیت کو لہو میں لے کر آئے، باقی ساری چیزیں یہاں ملی ہیں حضور کو، صحابہ یہاں ملے، اصحاب یہاں ملے، ازواج یہاں ملی، امت یہاں ملی، مسلمان یہاں ملے، اہل بیت وہاں ملے۔ تو آئے تو وہی لے کر آئے، تو جو لے کر آئے وہی چھوڑ کر گئے۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا، لن تزلوا بعدی۔ نبی فرماتے ہیں میرے بعد یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا ایک سوچنے والی بات ہے کہ نبی قرآن کے ساتھ صرف اہل بیت کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ کسی اور کو کیوں نہیں چھوڑ کر گئے؟ توجہ کیجئے گا، کسی اور کو کیوں نہیں چھوڑ کر گئے؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ قرآن کے لیے اللہ سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، کوئی نجس چھو نہیں سکتا۔ بھئی اگر کوئی جتنا بڑا مولوی ہو، عالم ہو، کبھی نہ کبھی تو نجس ہوا، غسل کبھی نہ کبھی تو اس پر واجب ہوا، تو جس وقت غسل واجب ہوا وہ قرآن سے جدا ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ کوئی ناپاک نہیں رہ سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہو جتنا قرآن پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے ساتھ وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہو جتنا قرآن پاک ہے۔ تو اگر قرآن کے لیے اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا، تو اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا انکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کے قریب کوئی ناپاک جا نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن جتنا پاک اہل بیت اتنے پاک، قرآن جتنا طیب اہل بیت اتنے طیب، قرآن جتنا طاہر اہل بیت اتنے طاہر، قرآن جتنا نوری اہل بیت اتنے نوری۔ جو قرآن کی عظمت وہی اہل بیت کی عظمت، جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام، جو قرآن کی شان وہی اہل بیت کی شان، جو قرآن کا مرتبہ وہی اہل بیت کا مرتبہ، جو قرآن کی بلندی وہی اہل بیت کی بلندی، جو قرآن کا رتبہ وہی اہل بیت کا رتبہ۔ قرآن جتنا پاک اہل بیت اتنے پاک، مگر ایک فرق ہے مسلمانوں، ایک فرق ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اہل بیت سے محبت کے لیے نسل کا پاک ہونا
हक वारिस। अहले बैत से मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है, शजरे का पाक होना जरूरी है। इसलिए नबी ने कहा लन तज़ल्लू बादी, मेरे बाद ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत कुरान से जुदा होगा। यहाँ तक कि ये दोनों रोज़े क़यामत हौज़े कौसर पर मुझसे एक साथ आकर मुलाकात करेंगे। और नबी ने फरमाया जब तक मेरे बाद इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। क्या कहने पता ये चला मुसलमान गुमराह दो ही कंडीशन में हो सकता है, क्या कहने, या तो वो कुरान का दामन छोड़ दे और या तो वो अहले बैत का दामन छोड़ दे। कुरान का दामन छोड़ा तो भी गुमराह, अहले बैत का दामन छोड़ा तो भी गुमराह। इसलिए कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे कयामत तक। मेरी एक बात गौर करना जवानों, मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं। वजह है नबी की हदीस है, या अली अंता कायदिल गुर्रिल मुअज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है, बेशक तू नूरानी चेहरे वालों का इमाम है। हक अली। अली वालों को कहना नहीं पड़ता, चेहरा बता देता है अली का गुलाम है, अली की औलाद है, बेशक तो चेहरे बता देते हैं। आपको मालूम है मौला अली की दुश्मनी के दो साइड इफेक्ट क्या है पता है? पहले चेहरा खराब होता है और फिर शजरा खराब होता है। अली के चाहने वालों का दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। आप देखिए जिसके दिल में अली नहीं उतरता ना, उसके चेहरे बता देते हैं कि कितना मनहूस है। चेहरे बताएंगे हालांकि। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सहाबा कराम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग मक्के से हिजरत करके मदीने आ गए तो पहचानना मुश्किल था कि अपना कौन है, पराया कौन है, गद्दार कौन है, वफादार कौन है। मक्के में पहचानना मुश्किल नहीं था, इसलिए कि मक्के में एक तरफ मुशरिक होता था, दूसरी तरफ हम होते थे, एक तरफ कुफार होते थे, दूसरी तरफ हम होते थे, एक तरफ अबू लहब होता था, दूसरी तरफ हम होते थे, एक तरफ अबू जहल होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। मगर मदीने में पहचानना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि यहाँ सारे मुसलमान, सारे अबा कबा, नमाजी, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, हाथ में तस्बीह लेकर घूमने वाले, तो मदीने में पहचानना मुश्किल था कि अपना कौन, पराया कौन, गद्दार कौन, वफादार कौन। तो सहाबा फरमाते हैं जब हमें चेक करना होता था तो हम जिक्र अली करते थे। अगर सामने वाले का चेहरा खिलकर गुलाब होता था समझ जाते थे ये मोमिन है, और जलकर कबाब होता था तो समझ जाते थे पक्का मुनाफिक है। नारे हैदरी या अली, या अली। आज भी देखो जिक्र अली से चेक होता, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जिक्र अली करता हूँ मैं अक्सर देखता हूँ कि प्रोग्राम में कुछ मनहूस चेहरे और मनहूस हो जाते हैं। बेशक और हमें तो दोस्तों को हंसाने में भी मजा आता है और अली के दुश्मनों को जलाने में भी मजा आता है। दो चीज छोड़ कर गए नबी, कुरान और अहले बैत। अब मेरे पास कुल 15 मिनट रह गए और 15 मिनट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंचाऊंगा। अहले बैत को छोड़ने का नुकसान क्या हुआ? अहले बैत को छोड़ने का नुकसान यह हुआ कि आज मुसलमान दर दर की ठोकर खा रहा है। आप देखिए अहले बैत को छोड़ने का नुकसान यह हुआ कि आज ये इस नौबत में मुसलमान आकर खड़ा हो गया है कि तुम्हें ही कत्ल किया जाता है और कातिल भी तुम ही हो जाते हो। आज दाढ़ी टोपी वालों को फौरन देखकर टेररिस्ट कह दिया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, तो ये कैसे हो गया? पूरी दुनिया में हम 2 अरब हैं, 2 अरब। ये कोई आम तादाद नहीं है। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में एक कौम है, हमारे सिख भाई कितने हैं पता है आपको? 2%, 2% हैं। मगर उनके किसी गुरुद्वारे को कोई तोड़ कर देख ले, कसम खुदा की कयामत सुगरा बर्पा कर देंगे वो। पता है वजह क्या है? क्योंकि उनमें इत्तेहाद है, वो उनमें यूनिटी है, वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और हम मुसलमानों का आलम क्या है? एक दूसरे से नफरत। अहले बैत का मामला तो ऐसे हमने कर दिया है कि जैसे अहले बैत का सुन्नियों से और मुसलमानों से कोई रिश्ता ही नहीं, यानी
जो जिक्र अहले बैत करे वो शिया हो गया, जो अली अली ज़्यादा करे वो शिया हो गया, और जो मुल्ला मुल्ला करे वो पक्का सुन्नी। हमने वो मेयार बनाया है। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो ज़माने वालों गवाह हो जाओ कि दोनों जहान का सबसे बड़ा शिया मैं हूँ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हैं हम शिया। फौरन स्टैंप ठोक दिया जाता है। और अब तो ये आलम हो गया है कि मुसलमान एक दूसरे को अब गुमराह भी नहीं कहता, अब सीधा काफिर। शिया कह रहा है सुन्नी काफिर, सुन्नी कह रहा है वहाबी काफिर, वहाबी कह रहा है बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा है देवबंदी काफिर, देवबंदी कह रहा है हनफी काफिर, हनफी कह रहा है मालिकी काफिर, मालिकी कह रहा है हम्बली काफिर, हम्बली कह रहा है शाफई काफिर। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। एक बेचारा काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है। सोचना इस बारे में सोचना कि मैंने क्या कहा। मेरी बातें चुभती बहुत जरूर हैं कुछ लोगों को, जरा कड़वा। अच्छा, कड़वा घोड़ जितनी जल्दी पी लो तो उतनी जल्दी शिफा मिल जाएगी। कड़वी चीज में शिफा है। और जो ज्यादा शुगर कोटेड मामला होता है ना, मीठी बात जो ज्यादा करे समझ लो शुगर का मरीज बना रहा है तुम्हें। लिहाजा कड़वी चीज एक्सेप्ट करने का मादा रखो। हमने अहले बैत को उठाकर शियों के हवाले कर दिया, जैसे हमारा अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं। आज आलम क्या हुआ, आज हम भटक गए। आज देखो फलस्तीन में जो मुसलमानों पे हो रहा है, 58 कंट्रीज हैं हमारी। कभी सोचना इस बारे में। तेल हमारे पास, गैस हमारे पास, कुदरत की सारी नेमतें हमारे पास, मगर हम गुलाम हैं उन लोगों के जो गिनती के हैं पूरी दुनिया में। ये सबब क्या है? सबब है कि हमने अहले बैत की लीडरशिप को छोड़ दिया। नबी ने अहले बैत को हमारा लीडर बनाया था, हम अहले बैत से हट गए। हम तो आज फतवा लिए बैठते हैं, शब्बीर वारसी बहुत अली अली करता है, ठोको इस पे फतवा है। हाफिज साहब ज्यादा अली अली कर रहे हैं, ठोको फतवा। क्यों? डरा दो ताकि ये जिक्र अली करना बंद कर दे। तवज्जो। तो उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। तकरीबन 1 महीने होने जा रहे हैं, 3000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। किसी में हिम्मत नहीं है किसी मुस्लिम कंट्री में कि खड़े होकर उन फलस्तीन के मुसलमानों का दिफा करें। सब सिर्फ निंदा कर रहे हैं, कंडम कंडम कंडम, प्रोटेस्ट। समझे आप? सिर्फ दिखा रहे हैं दुनिया को, हम निंदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आज 58 में 18 कंट्री भी एक हो जाती ना, तो आज हिम्मत नहीं थे कि मुसलमानों का यह हाल किया जाता। और एक बात याद रखना, जो जुल्म का तमाशा देखता है ना, वो खुद कभी ना कभी जुल्म का शिकार होता है। तो आज के सोसाइटी में मैं अक्सर जहां जहां जाता हूं, चाहे अरब कंट्रीज हो, यूरोपियन ममालिक हो, नौजवान मुझसे कहता मौलाना क्या होगा हम लोगों का, व्हाट इज आवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, कोई है जो हमारे लिए आएगा, ये सवाल करता है नौजवान। अच्छा, हमारे मौलवी साहब बताते भी नहीं कि हमारे लिए भी कोई आने वाला है। एक बहुत चुभती हुई बात कर रहा हूं मैं। हमारे हिंदू भाइयों में जाकर देखो, हमारे पंडित साधु उनको बताते हैं कि जब जब दुनिया पाप से भरेगी तो एक कृष्ण आएगा। हम यहूदी अपने लोगों को, जवानों को बताते हैं कि हमारे लिए एक मसीहा आएगा। ईसाई अपने लोगों को बताते हैं कि ईसा फिर से आएंगे, जीसस क्राइस्ट फिर से आएंगे। मगर हमारा मौलवी हमारे जवानों को नहीं बताता कि इमाम मेहंदी भी आएंगे। तवज्जो। सबसे ज्यादा अगर नबी की हदीस किसी टॉपिक पे मिलेगी, उठाकर देख लेना हदीस की किताबों को, तो वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेहंदी ना आ जाए। तो सवाल यह है कि मौलवी बताता क्यों नहीं है? अब तो अभी तो इस वक्त ये होना चाहिए कि हर जुमे के खुतबे में हर मौलवी को चाहिए कि वो बताए मुसलमानों से कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ना उम्मीद मत हो, हमारे लिए भी अल्लाह किसी इमाम को भेजेगा। नहीं बताता, क्यों? इसलिए कि अगर बता दिया
تو نوجوان پلٹ کر پوچھے گا کہ وہ امام مہدی کون ہوں گے، تو بتانا پڑے گا کہ وہ مولوی کی نہیں علی کی اولاد ہوں گے۔ بے شک نعرہ حیدری، واہ واہ اور علی کا نام آتے ہی مولوی کے گلے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ بے شک بتانا پڑے گا نا کہ امام مہدی کون ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کو ایک دن بھی رہ جائے کیا کہنے تو اللہ اس دن کو اتنا طویل، اتنا لمبا کر دے گا کہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ایک امام آئے گا جو اس دنیا کو ویسے ہی ظلم و ستم جیسے دنیا بھری ہوگی، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ نہیں بتایا جاتا کیونکہ بتانا پڑے گا کہ وہ علی کا چشم و چراغ ہوگا، وہ حسنین کریمین کا شہزادہ ہوگا، وہ اہل بیت کا نمائندہ ہوگا۔ اور اہل بیت سے تو دور رکھنا ہے سنیوں کو، اہل بیت سے تو دور رکھنا، تو دوری کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہر جگہ مار کھا رہے ہو۔ اب یہ ٹائم آ گیا کہ اب دوسری قومیں مسلمان ہوٹلوں میں کھانا پسند نہیں کر رہی ہیں۔ اب جہاں جس دکان میں لکھا ہے حلال، حلال چکن، اس چکن میں کوئی جا کے اس کو چکن نہیں لے رہا وہاں سے۔ کیوں؟ مسلمانوں سے نفرت۔ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں، تو تم نے اہل بیت کا کیا بگاڑا؟ اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑا، تمہارا مقدر بگڑا ہے اہل بیت کو چھوڑ کر۔ لہذا اپنے مسجدوں میں مولویوں کو، اپنے جلسوں میں مولویوں کو بولو کہ مولانا بہت فطرہ زکوٰۃ سن لیا ہم نے، ہمیں ذرا نبی کے بچوں کی شان بھی بتاؤ، ہمیں نبی کے گھر والوں کی عظمت بھی بتاؤ۔ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت ہے کون؟ میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کون ہے اہل بیت؟ نبی ہے سجدے میں، سجدے میں حسین پشت پر آ کر بیٹھ گئے، اللہ کا حکم آیا میرے حبیب اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، دیکھو عظمت اہل بیت کی۔ عید کا دن آیا، نبی آئے حسن و حسین کے پاس، میرے نواسو چلو۔ نانا کہاں چلے؟ عیدگاہ چلو۔ بچوں نے کہا نانا نانا، نہیں پہنچے آپ۔ نانا نانا ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں میرے بچوں؟ نانا اس لیے کہ عرب کے سارے بچے اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، اپنے سواریوں پر، ناکوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ نانا ہماری کوئی سواری نہیں ہے، ہمارا کوئی اونٹ، ہمارا کوئی ناکا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا حسن و حسین عرب کے سارے بچے اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گے، تم میرے کاندھوں پر بیٹھ کر جاؤ گے، تم میرے شانوں پر بیٹھ کر جاؤ گے۔ اللہ کے رسول اونٹ کی شبی بن گئے۔ یہ جو آج وہ دادا نانا جو یہ بنتے ہیں نا اپنے نواسوں کے لیے، گھوڑا بنتے ہیں، اونٹ بنتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ آؤ میرے بچوں سوار ہو میرے کاندھوں پر۔ دونوں بچے کائنات کے سب سے بڑے نواسے، کائنات کے سب سے بڑے نانا کے کاندھوں پر اللہ کے رسول نکلے۔ امام حسن نے کہا نانا عرب کے سارے بچے اپنے سواریوں کا لگام پکڑے ہوئے ہیں، نانا میرا کوئی، ہمارا کوئی لگام نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا میرے بچوں عرب کے سارے بچے اپنے سواریوں کا لگام پکڑیں گے، تم میری زلفوں کو پکڑ دو۔ اور بیٹھ کر رسول اللہ جانے لگے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کر کہا سبحان اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ میرے نبی کے چہرے پر جلال آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر جمال کے جلال کیسا؟ تو رسول اللہ نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے تو کہا کتنی خوبصورت سواری ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ بھی تو کہو کتنے خوبصورت سوار ہیں۔ یا علی، یا علی۔ یہ بھی تو دیکھو، بس 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ دیکھو اہل بیت کی محبت ہے۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کبھی آتی ہے تم کھڑے ہوتے ہو؟
مگر میرے نبی کی محفل میں اگر فاطمہ زہرا آ گئی تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے. اور یہ کوئی عام نبی نہیں ہے, یہ ہے سید المرسلین, سید الانبیاء, نبیوں کا سردار. کیا مطلب؟ میرا نبی اگر کسی محفل میں آ جائے نا تو امتی نبیوں پر واجب ہے کہ وہ تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو جائیں. یعنی مصطفیٰ آئے آدم کھڑے ہو گئے, مصطفیٰ آئے موسیٰ کھڑے ہو گئے, مصطفیٰ آئے عیسیٰ کھڑے ہو گئے, مصطفیٰ آئے ابراہیم کھڑے ہو گئے, مصطفیٰ آئے زکریا یحییٰ کھڑے ہو گئے. اب ایک جملہ سننا بھائی, سارے نبی جس کی تعظیم میں کھڑے ہو وہ مصطفیٰ, اور مصطفیٰ جس کی تعظیم میں کھڑے ہو وہ فاطمہ, وہ ہے فاطمہ, وہ ہے سیدہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی, تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی وہ عظمت ہے. کون بیٹی؟ بیٹی ہے پیغمبر کی, ماں جارہ اماموں کی. اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے, اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر. ایک ملکہ عصمت ہے, ایک شاہ امامت ہے. جیسی دلہن تھی ویسا ہی دلہا ملا. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. جیسی 3 منٹ رہ گئے میرے پاس. جیسی دلہن ویسے ہی دلہا. اچھا سنو گے 3 منٹ میں سنا دوں یا ختم کر دوں؟ سنائیے. کیسی دلہن؟ وہ دلہن کہ جس کے رشتے ہزاروں آئے. کون نہیں چاہتا کہ بڑے آدمی کا داماد بن جائے؟ اور کائنات میں میرے نبی سے بڑا کون ہو؟ بے شک. بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد کوئی مقام تو مقام مصطفیٰ. ہزاروں رشتے آئے, سب چاہ رہے ہیں رسول اللہ کا داماد بن جائے. کیا کرے آقا, کیا کرے میرے نبی؟ جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا فاطمہ کے ہزاروں رشتے آئے ہیں, کسے رشتہ دوں؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا سوال لے کر جاتا ہوں. عرش پر گئے, آئے, آ کے کہا اللہ فرماتا ہے کہ آج کے رات ایک ستارہ اترے گا. ستارے کا نام ہوگا زہرا, اور زہرا اترے گا زہرا کے لیے. اور جس کی چوکھٹ پہ زہرا آ کر رک جائے گا, سلام کرے گا, جھک جائے گا, اسی چوکھٹ پہ رشتہ کرنا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ سارے لوگ دن میں آسمانوں میں تاروں کا انتظار کر رہے ہیں. رات ہوئی, کسی نے کہا وہ آیا وہ آیا وہ آیا, وہ تو گیا. اور تارا گیا علی کی چوکھٹ پر, مگر ڈائریکٹ نہیں گیا, کئیوں کے چھتوں سے ہو کر گزرا. میں نے کہا ستارے اگر اترنا تھا تو ڈائریکٹ علی کی چوکھٹ میں اتر جاتا, یہ اتنے سارے چھتوں سے کیوں گزرا؟ ستارے نے جواب دیا تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا, اگر ڈائریکٹ علی کی چوکھٹ پر اتر جاتا تو کوئی منافق کہتا کہ ٹوٹ کر گر پڑا. اس لیے بتایا گیا زمانے کو اپنی مرضی سے نہیں آیا, اللہ کی مرضی سے آیا. مرج البحرین یلتقیان, جب دو سمندر اور دونوں اپنے اپنے معیار میں الگ الگ خاصیت رکھتے ہوں, جب ملتے ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں, حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے دامن سے متمسک رہیں, اور اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے, تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے, آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے. ہم نے تو سرکار عالم پناہ کا دامن اسی لیے تھاما کہ وارث علی نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا, مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا, پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا. علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے, وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام